الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوانوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے ارتداد کا بڑھتا ہوا سیلاب اور ہمارے معاشرے کی چند خرابیوں پر ایک نظر۔ میرے بزرگوں، بلا شبہ ملت اسلامیہ آج ارتداد کے سیلاب میں پھنسی ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں 50 سال میں ایک مرتبہ بھی جن خاندانوں میں کسی ایک فرد کے اسلام سے خارج ہونے کا واقعہ سامنے نہیں آیا تھا، آج اس برادری کے ایک سے زائد افراد سیلاب ارتداد میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بالخصوص ہمارے معاشرے کی وہ نوجوان لڑکیاں جو کل تک ایک باپ کی عزت ہوا کرتی تھی بلکہ پورے خاندان کی عزت ہوا کرتی تھی، وہ نوجوان لڑکیاں جو کل تک اپنے گھر کی کھڑکی سے غیر محرم کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، آج اپنا مذہب حق چھوڑ کر نہ صرف یہ کہ کفار کے نرغے میں پھنس رہی ہے، اس سے زیادہ وہ کافر نوشہ تلاش کر کے اپنے باپ کے سینے پر چڑھ کر ہندو وارانہ رسم سے شادیاں کر رہی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، جس باپ نے اپنے اس لخت جگر کے تمام ناز و نخرے پورا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اپنا خون اور پسینہ ایک کر کے اپنی بیٹی کے ہر شوق کو پورا کیا کرتا تھا، اس کی عصری تعلیم کے انتظام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنے گاڑے پسینے کی کمائی کے پیسے لگائے تھے، اس باپ نے کبھی سوچا بھی تھا کہ میری تمناؤں کا یہ سرسبز باغ ایسی بے دردی سے لوٹ جائے گا، بیٹی ہی میری تمناؤں کا اس طرح بے دریغ خون کرے گی؟ میرے بزرگوں، میں اس وقت کے حالات کے پہلو سے کہوں تو اس وقت باپ پر کیا گزری ہوگی جب اس نے اپنے باپ کو میسج کیا ہوگا کہ ابو میں کل گزشتہ کورٹ میرج کر کے میرے غیر مسلم بوائے فرینڈ کو اپنا ہاتھ ہی نہیں، اپنا دل ہی نہیں بلکہ اپنا سب کچھ دے چکی ہوں، آپ کو میری درگا ماتا کی قسم آپ میری راہ میں رکاوٹ نہ بنیے۔ ہاں، یہ میں اپنے اس سماج کی بات کر رہا ہوں جسے مسلم معاشرے سے یاد کیا جاتا ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں، پچھلے دنوں میں چشم فلک نے منظر بھی دیکھے ہیں کہ مسلمان لڑکی نے اپنے باپ سے جھگڑا کر کے اپنے اس بھائی کو جو اسے یہ کہا کرتا تھا بہن خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کر لے، اپنے جھوٹے عاشق غیر مسلم بوائے فرینڈ کے ہاتھ مروا دیا اور ساڑی پہن کر تلک تکوا کر اپنا فوٹو اپنے غیر مسلم بوائے فرینڈ کے فوٹو کے ساتھ جوڑ کر اپنے باپ پر واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کر دیا، جس کے ٹینشن میں باپ بلڈ پریشر کا مریض بن چکا۔ نوجوانوں، ذرا دل تھامیے، یہ کسی ایک باپ کے دل کا درد نہیں ہے، بلا مبالغہ کہتا ہوں، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم عالیہ کے حوالے سے بتاتا ہوں، اسی چند سالوں میں 8 لاکھ لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ چکی ہے۔ بعض لڑکیاں وہ ہیں جو دام فریب میں پھانسنے والے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ خفیہ کورٹ میرج کر کے مواقع اظہار کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، جب ان کے باپ اپنی لڑکیوں کو فون کرتے ہیں کہ بیٹی خدا نہ لوٹ آؤ تو وہی لڑکی جب چھوٹی تھی باپ گود میں لے کر چوما کرتا تھا، آج غلط عشق میں مبتلا ہو کر باپ کو جیل کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ نوجوانوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کن فتنوں اور گمراہیوں کی شکار ہوگی 1400 سال پہلے بتا دیا تھا اور آگاہ کر دیا تھا، اگر ہم بے خبر ہیں تو اس میں ہمارا ہی قصور ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو ایمان کے لحاظ سے مضبوط کر لو کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ایسے پر خطرناک فتنے آنے والے ہیں کہ آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ کیا یہ وہ زمانہ نہیں آ گیا کہ ابھی بھی 50 60 100 سال سونے کی گنجائش ہے؟ میرے بزرگوں، سمجھ نہیں آتی ہے ہم کیوں اتنے بے خبر ہو چکے ہیں، کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں ہے ہم پر؟
ہم میں سے اکثر لوگ اپنی لڑکیوں کو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بیچتے ہیں، انگریزی تعلیم اور مغربی تہذیب کے دیوانے ہوتے جا رہے ہیں، اور بالکل کوئی خبر نہیں لیتے کہ ہماری نوجوان لڑکی اسکول میں سائنس پڑھ رہی ہے یا فحاشی پڑھ رہی ہے، ہماری لڑکی انجینئرنگ کر رہی ہے یا وہاں سے کفر سیکھ رہی ہے۔ اور جب کوئی ملا اپنی تقریر میں کہتا ہے اپنی لڑکیوں کو پردہ کراؤ، اپنی لڑکیوں کو چست یونیفارم نہ پہناؤ، تو کہتے ہیں ملا کیسی پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، زمانہ بدل گیا۔ ارے زمانہ بدل گیا، کیا رسول اللہ بدل گئے؟ اللہ بدل گیا، قرآن بدل گیا، اسلام بدل گیا، کیا بدل گیا؟ یہ کہیے کہ ہم بدل گئے، زمانے کو مت کہیے زمانہ بدل گیا۔ نوجوانوں، جھوٹ ہے جھوٹ کے زمانہ بدل گیا۔ آپ نے کبھی اسکول میں جا کر دیکھا کہ میری نوجوان لڑکی اسکول میں کس کے ساتھ رہتی ہے، کس کے ساتھ کھیلتی ہے؟ کہیں وہ کسی کی لیلا اور معشوقہ تو نہیں بن گئی، کسی کے ہاتھ تو نہیں چڑھ گئی؟ ارے آج تو ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ جو یہ نوجوان لڑکی، یہ نادان اسکول میں سبق لکھنے کے بجائے، پڑھائی کرنے کے بجائے کسی غیر محرم کے چہرے کی عاشق بن کر رہ جاتی ہے، اور گھر پہ شام کو آتی ہے، اس کے والد محترم بھی چارپائی پر سوئے ہوئے فلم اور ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور والدہ محترمہ اپنی بچی کو اچھے کردار سکھانے کے بجائے پڑوس کی خاتون کے ساتھ بیٹھ کر غیبت میں مشغول ہو جاتی ہے، اور یہاں یہ جوان لڑکی تنہا لیسن لکھنے کے بہانے میں بیڈ روم میں جاتی ہے اور اپنے غیر مسلم بوائے فرینڈ کو میسنجر کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، انسٹاگرام، فیس بک، ٹیلی گرام کے ذریعے میسج کر رہی ہوتی ہے، اور اسی انسٹاگرام، فیس بک اور اسنیپ چیٹ پر اپنے فوٹو کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنا کر غیر محرم کے فالوورز کی لالچ میں موسیقی اور گانے کے ساتھ جوڑ کر شائع کرتی ہے، اور جب والد محترم اپنے فیس بک پر اپنی لڑکی کا فوٹو دیکھتے ہیں تو اس کی تنبیہ کرنے کے بجائے اس سے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ تو اس فوٹو میں کتنی خوبصورت دکھتی ہو، آپ کو ایسا لباس آئندہ عید پر لانا ہے۔ ہائے ہائے، اس مغربی تہذیب نے کیسے گل کھلائے، اور اس موبائل نے، اس دجالی فتنے نے نہ صرف لڑکیوں پر حملہ کیا، نوجوان تو نوجوان، بوڑھے بھی محفوظ نہ رہ سکے، جن کی بالوں کی سفیدی کو دیکھ کر خدا کو ترس آ جایا کرتا ہے۔ اپنی لڑکھڑاتی زبانوں سے ذکر الہی میں مشغول ہونے کے بجائے دیر رات تک کامیڈی دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اور ہمارے معصوم پھول جیسے بچے، جن کو کل تک مائیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر گھر کا کام کر لیا کرتی تھی، آج اتنے اس فون کے دیوانے بن جاتے ہیں کہ اس کے بغیر ان کو کھانا نہیں چلتا، دودھ گلے سے نیچے نہیں اترتا۔ یہ معصوم بچے کل تک جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے، ہمیں سبق یاد ہو گیا استاذ کا، اس کا نغمہ ہوتا، لیکن آج موبائل میں آپس میں گیم کھیلنے کے لیے جھگڑتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اگر ہمارے بچوں کی تربیت نہ ہوئی اور مائیں اس خیال سے کہ میرا بچہ مجھے کام میں پریشان نہ کرے فون دیتی رہی، تو یہ آپ کی خواب خیالی ہے کہ میرا بچہ جنید بغدادی بنے۔ نوجوانوں، اپنی بیویوں کو سمجھاؤ کہ اس طرح موبائل دے کر اپنے بچوں پر مغربی تہذیب کا زہریلا حملہ محبت کے نام پر نہ کیا کریں۔ نوجوانوں، ہم بھی موبائل کے غلط استعمال سے بچا کرے، موسیقی نہ سنا کرے، یہ کفر کی داعی ہے، موسیقی ہمارے دلوں میں کفر کا بیج بوتی ہے۔ بزرگوں، اپنے جوان لڑکے کی نگرانی کیا کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر فلم اداکاروں کو اپنا آئیڈیل بنا دیا ہو۔ نوجوانوں، ہمارا آئیڈیل فلم اداکار نہیں ہے، گانے بجانے والا سنگر نہیں ہے، ہمارا آئیڈیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نوجوانوں، اپنے موبائل کی اسکرین کو پاک رکھو، فلم اداکاروں کے جھوٹے عشق مجازی کے ڈرامے اور سیریل نہ دیکھا کرو۔ آج یہودی قوم ہمارے دلوں سے عشق الہی کی جو چنگاری خدا نے فطری طور پر رکھی ہے، اس کو ختم کر کے اپنے ایمان کو کمزور کرنے کا تہیہ کر چکی ہے۔ نوجوان جب عشق مجازی کے ڈرامے اور سیریل دیکھتا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر وہ بھی سوچتا ہے کہ میری بھی کوئی گرل فرینڈ ہونی چاہیے۔ یہ نوجوان جو کل تک اپنے بہن کے دوپٹے کے تحفظ کی بات کیا کرتا تھا، آج بازار میں آ کر سیٹیاں بجاتا ہے۔ نوجوانوں، خدا را لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ باطل کی ہواؤں کے تھپیڑے ہمیں اپنے ایمان سے دور کر دے۔ نوجوانوں، ہم تو ہماری ماں بہنوں اور نوجوان لڑکیوں کے دوپٹے کے تحفظ کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، لیکن اس موبائل نے ہماری آنکھوں سے شرم و حیا کا پانی ختم کر دیا۔ خدا را اللہ سے توبہ کر لو، اللہ والوں سے جڑ جاؤ۔ یہ اللہ والے ہمیں عشق مجازی کے اندھیرے سے بچا کر عشق الہی کی سیر کرانے والے ہیں۔ اسی پر علامہ اقبال نے کہا کہ ایمان تیرا لٹا گیا رہزن کے ہاتھوں سے، کہ ایمان تیرا لٹا گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ میرے بزرگوں، میں تم سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنی لڑکیوں کو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں نہ بھیجو۔ میں انگریزی تعلیم کا آج کے دور میں ہرگز مخالف نہیں ہوں،
اپنے بچوں اور بچیوں کو اصلی تعلیم سکھاؤ، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اگر نوجوان لڑکیاں اسکول میں جا کر گھر میں بے حیائی لاتی ہے، عریانیت لاتی ہے، فحاشی لاتی ہے، فیشن کی پجاری بنی جا رہی ہے، تو پھر اپنی بچیوں کو انگریزی تعلیم سے جاہل رکھنا یہ بہتر ہے اسکول پڑھانے سے۔ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی تعلیم کے نام پر سازش ہے۔ اسی پر اکبر الہ آبادی نے کہا، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ میرے دوستو، میں آپ کو اپنے معاشرے کی خرابی پر نگاہ کراتا چلا، اگرچہ میرے الفاظ تھوڑے تلخ ہیں۔ ہمارے معاشرے کی دو بڑی خرابیاں ہیں۔ نمبر ایک، کہیں کسی جگہ اپنے گھر کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، صبح کو شوہر وہاں جا کر نگرانی کرتا ہے اور شام نگرانی کے لیے تنہا اپنی عورت کو بھیج دیتا ہے۔ وہاں پر مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ عورت بے پردہ ہو کر ان کام کرنے والے مزدوروں سے بے تکلف باتیں کرتی ہے۔ اور دوسری خرابی، لڑکی جب اپنے باپ کو کہتی ہے مجھے شہر میں شاپنگ ہال میں جانا ہے، باپ اپنی لڑکی کو کچھ سہیلیوں کے ساتھ بازار میں بھیج دیتا ہے، اور اگر تھوڑا سا غیر مل ہوگا تو ساتھ میں تو جائے گا، سواری میں اسی سیٹ پر بٹھائے گا کہ پاس میں غیر مسلم چمار بٹھا ہوا ہوگا اور وہ اس مسلمان لڑکی کے جسم سے مس ہو کر لذت حاصل کر رہا ہوگا۔ کیا آپ کو بھروسہ ہے کہ وہ چمار آپ کی نوجوان لڑکی کے جسم سے مس ہو کر لذت حاصل نہیں کر رہا ہوگا؟ یہ جوان لڑکی بازار میں جا کر بے نقاب ہو کر دکاندار سے بھاؤتاؤ کراتی ہے اپنے نرم لہجے میں۔ کیا آج کی نوجوان لڑکیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ پاک ہو گئی؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ پاک ہو گئی؟ کیا آج کے نوجوان حضرت حسن بصری سے زیادہ پاک ہو گئے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، ایسی نادانی نہ کیا کرے، ایسی غلطیاں نہ کیا کرے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آنے والے فتنوں سے ہماری نسل کو کیسے بچائی جا سکتی ہے، تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، کان کھول کر سن لو۔ اگر ان مغربی تہذیب کے فتنوں سے بچانے والی طاقت ہے تو وہ والدین کے اپنے اولاد کو اچھی تربیت دینا ہے، دین اسلام کی تعلیم دینا ہے، مدارس اسلامیہ کی تعلیم ہے۔ اپنے بچوں کو وکیل بناتے ہو تو بناؤ، لیکن اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں بھی پڑھاؤ، آخرت کا سفارشی بھی بناؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، مالک یوم الدین، میں روز جزا کا مالک ہوں۔ ہمیں اللہ کے سامنے وکیل نہیں چاہیے، سفارشی چاہیے۔ دنیا کا وکیل جج کے سامنے گواہ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ایک عالم اور حافظ قرآن اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں سفارشی بنے گا۔ میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتاتا چلوں، جہاں سے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے کام ختم ہو جاتے ہیں، ہاتھ روک دیتے ہیں، وہاں سے ان چٹائیوں پر سونے والے طلباء اور علماء کا کام شروع ہوتا ہے۔ باپ مر جاتا ہے، فوراً یہی طلباء اور علماء یاد آتے ہیں اور فون آ جاتا ہے ایصال ثواب کرانے کے لیے۔ معلوم ہوا وکیل کی ضرورت کسی کو پڑتی ہے، لیکن سفارشی کی ضرورت اور عالم کی ضرورت ہر کسی کو پڑتی ہے۔ لہذا میرے نوجوانوں، مغربی تہذیب کے فتنوں سے بچنے اور بچانے کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی خوشی چاہتے ہو تو اپنے اولادوں کی اچھی تربیت کیجیے، مدارس اسلامیہ میں بھیج کر دین اسلام کی تعلیم دیجیے۔ اللہ ہمیں مغربی تہذیب کے فتنوں سے بچائے اور ارتداد کے بڑھتے ہوئے سیلاب سے ہمارے اور پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔